تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ بھی بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ وہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا منوایا تھا، جو یہ کہلواتا تھا کہ میری بارگاہ میں جب آؤ تو مجھے سجدہ کرو، وہ یہ کہلواتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، وہ یہ کہلواتا تھا کہ میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں، تو تمہارا رب میں ہوا، تم میری عبادت کرو۔ اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ مجھے پالنے والا کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا کہ تجھے پالنے والی میں ہوں۔ کیا کہا؟ تجھے پالنے والی میں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے جواب کیا کہ آپ کو پالنے والا کون ہے؟ آپ کو پالنے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ نے کہا کہ مجھے تمہارے والد پالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پھر سوال کیا، میرے والد کو کون پالتا ہے؟ میرے والد کو کون پالتا ہے؟ اب ان کی والدہ لاجواب ہوگی، کیا جواب دے؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہونے کے بعد بستی کے اندر آتے ہیں۔ بستی کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہے، بڑا بگڑا ہوا ہے، ماحول بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی پہاڑ کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی تم چاند کو پوجتے ہو، کبھی تم ستاروں کو پوجتے ہو، کبھی تم سورج کو پوجتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ خدا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں سورج کو دیکھتا ہوں، وہ صبح کو تو باہر نکلتا ہے، شام کے ساتھ سینہ تانتا ہوا نکلتا ہے، مگر میں شام کو دیکھتا ہوں وہ ڈوب جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم چاند کو خدا مانتے ہو، چاند کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ مغرب کے بعد نکلتا تو ہے بڑی شان سے، بڑی شوکت سے، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تم ستاروں کو خدا مانتے ہو، تو ستاروں کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھی چکمکاتے تو ہیں، مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی ڈوب جاتے ہیں، مگر میں وہ ہوں جو نہ اس چاند کو خدا مانوں گا، نہ اس سورج کو خدا مانوں گا، نہ ان ستاروں کو خدا مانوں گا۔ تو خدا وہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایک منٹ کے لیے نکلے یا چند گھنٹوں کے لیے نکلے اور وہ پھر غائب ہو جائے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ چھپنے والا، یہ غائب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ کے خاص چچا بت کی پوجا بھی کرتے تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے اور بت کو بیچا بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو لے گئے اپنے ساتھ، کہنے لگے کہ یہ بت ہیں، ان کی پوجا کرو اور میرے ساتھ بازار چلو، ہم ان کو بیچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کے بعد بت کو لیتے ہیں اور بت کو پانی میں ڈبوتے ہیں۔ کسی نے لکھا کہ گندے پانی میں ڈبوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ چلو مطلقاً پانی میں ڈبوتے ہیں۔ اور پانی میں ڈبونے کے بعد حضرت ابراہیم اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو اس بت کو خریدے گا، کہ جو خود کو نہیں بچا سکتا، جو خود کی مدد نہیں کر سکتا، جو خود کا بچاؤ نہیں کر سکتا، تو کون ہے وہ جو اس بت کو خریدے گا؟ ان کے چچا نے دیکھا، وہ کہنے لگے اے ابراہیم، میں تجھے دکان پہ اس لیے لایا تھا، مارکیٹ میں اس لیے لایا تھا، بازار میں اس لیے لایا تھا کہ میرے کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے، میرے کاروبار کے اندر ہیلپ کرنے والا مل جائے، مگر تو میرے دھندے کا اور میرے بزنس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ ایسے بت کون بیچتا ہے؟ ایسے بت کون بیچتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاچا سے کہا اے چاچا، تو بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بت جس کو تو پوج رہا ہے یا جس کو تو بنا کر بیچ رہا ہے، یہ جب خود کو نہیں بچا سکتا تو تجھے
سے کیا بچائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی، واقعات بڑے لمبے ہیں، چند دنوں کے بعد ہی عید ہے، اس لیے بس اشارتاً میں بات کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، خدا کی توحید کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو سناتے جا رہے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر نمرود نے ایک دن رکھا ہوا تھا کہ جس دن کو وہ عید کا دن مانا کرتے تھے۔ اب وہ لوگ ٹہلنے کے لیے، موج مستی کے لیے، کھیل کود کے لیے، شراب خوری کے لیے، جوا خوری کے لیے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہیں جاتے، حضرت ابراہیم بت خانے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بت خانے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم کلہاڑی اٹھاتے ہیں، اور کلہاڑی اٹھانے کے بعد سارے جتنے بھی بت تھے ان تمام کو توڑ کر پھوڑ کر، کسی کا ہاتھ توڑتے، کسی کا گردن اڑا دیتے، کسی کی ٹانگ توڑ دیتے، اور جب سب سے بڑا والا ہے اس کی گردن میں جا کے کلہاڑی لٹکا دیتے اور چلے جاتے ہیں۔ اب شام کو وہ مزہ کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے بتوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، کہ جن کو ہم پوچھتے تھے کہ تو ہماری مدد کر دے، تو ہمیں کھانا دے دے، تو ہمیں پینا دے دے، تو ہمارے یہ کام کر دے، اب وہ خود مجبور کھڑے ہوئے، لاچار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات بڑھتے 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 نمرود تک چلی گئی۔ نمرود تک جب بات گئی تو حضرت ابراہیم کو نمرود نے بلا لیا کہ بلا کے لاؤ، کون ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ کون ہے وہ کہ جس نے ہمارے خداؤں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ اب چونکہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کیوں کہلوا رہا تھا، اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ 1000 سال کا ہو گیا تھا، 1000 سال، اور تقریباً 300 سال سے یہ بیمار ہی نہیں پڑا تھا۔ تو یہ چکر میں پڑ گئے کہ یار 300 سال، اگر میں انسان ہوتا تو 300 سال میں ایک بار تو بیمار پڑتا ہی پڑتا۔ 300 سال ہو گئے مجھے، میں بیمار نہیں پڑا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خدا بن گیا؟ پہلے سوچا پھر مان لیا کہ میں خدا ہی ہوں، اس لیے تو بیمار نہیں پڑ رہا ہوں، اگر انسان ہوتا تو بیمار پڑ جاتا۔ اور پھر پوری دنیا پہ حکومت تھی اس کی۔ 4 انسان ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر بادشاہت رہی، 4 صرف، ان کے اندر 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ مسلمان حضرت ذوالقرنین جو پوری دنیا پر بادشاہت جن کی رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی پوری دنیا پر بادشاہت رہی ہے۔ کافروں میں بخت نصر اور یہ دوسرا نمرود، یہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کی بادشاہت کی۔ اب چونکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا اور خدا بھی لوگوں سے کہلوا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ وہاں کا اصول تو اس دربار کا کہ جو بھی نمرود کی بارگاہ میں آئے گا پہلے سجدہ کرے گا پھر آئے گا، کیا؟ پہلے سجدہ کرے گا پھر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ اب جس نے اپنی عزت ایسی بنوا رکھی ہو تو اس کو یہ چیزیں بڑی کھلتی ہیں، یار سجدہ نہیں کیا اس نے، تو ایک تو پہلی تو یہ بات ہی کھل گئی، خدا کو توڑا تو توڑا، مجھے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اب آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگا نمرود کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو تم نے کلہاڑی سے توڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بات تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ جو بڑا ہے کہ جس کی گردن میں کلہاڑی ہے اس سے پوچھو، شاید اسی نے توڑ دیا ہو۔ کیا اسی نے توڑ دیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہو، اس کی بات نہیں مانی ہو۔ تو نمرود بھی کہنے لگا اور اس کے جو ساتھ والے تھے وہ بھی کہنے لگے، ابراہیم تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے وہ نہ کسی کو توڑ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ پیٹ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، حضرت ابراہیم کہنے لگے ارے بے وقوف ہو جو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے،
جو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، جو بتا نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، تم اس کو خدا مانتے ہو۔ جب یہ دلیل پیش کی گئی تو وہ سب لاجواب ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگا نمرود کہ تو بھائی خدا کو خدا کہہ رہا ہے، کون ہے خدا؟ وہ کیا کرتا ہے خدا؟ کس خدا کو تو مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و امیت، میں اس کو مانتا ہوں جو جلاتا بھی اور مارتا بھی ہے۔ تو آگے سے نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ اس نے دو لوگوں کو بلایا، دو قیدیوں کو بلایا۔ ایک تو وہ تھا کہ جو مرنے والا تھا، جس کی سزا یہ تھی کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ ایک وہ تھا کہ جس کو سزا ہوئی تھی کچھ دنوں میں چھوٹ جاتا۔ ان دونوں کو بلانے کے بعد جو چھوٹنے والا تھا اس کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کو مروا دیا۔ اور جس کو قتل کروانا تھا، جس کو مروانا تھا، اس کو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جب یہ والی بات حضرت ابراہیم کے سامنے اس نے کہی اور کہنے لگا کہ دیکھو جس کو مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو بچنے والا تھا میں نے اس کو مروا دیا، تو میں بھی خدا ہوں، میں بھی جلا رہا ہوں، میں بھی مار رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے، اس کے اندر عقل ہے ہی نہیں۔ میں یہاں جینے اور مرنے سے مراد وہ لے رہا تھا کہ جو کچھ بھی نہ ہو اس کو پیدا کر دے، اور جو مر گیا ہو اس کو زندہ کر دے، وہ رب ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم چونکہ سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، خامخواہ اس سے ضد بحث کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، حضرت ابراہیم نے پھر دوسری دلیل پیش کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں چھپاتا ہے۔ کیا؟ رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں چھپا دے۔ اب جو تھا اب وہ ہکا بکا رہ گیا۔ نمرود نے جب یہ دلیل سنی تو وہ چکر میں پڑ گیا، کیونکہ اب یہ کام اس سے ہو نہیں سکتا ہے۔ اور جب انسان لاجواب ہو جاتا ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، تو وہ پھر اس کی ذات کے اوپر آ جاتا ہے، وہ اس کی ذات کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ حضرت ابراہیم کی ذات کے اوپر آ گیا کہ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا، ان کو برا بھلا کہنے لگا، ان کو قید کر لیا۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ نمرود تھا، اس کا دماغ بالکل ختم ہو چکا تھا اس وقت، اس میں بالکل عقل تھی ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھی؟ اس کا ریزن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ چاہتا نمرود تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، یہ تو میں نکالتا ہوں، یہ جو سورج نکل رہا ہے مشرق سے یہ تو میں نکال رہا ہوں۔ اگر تیرے پاس کوئی خدا ہے کہ تو جس کو خدا مانتا ہے اس سے کہتے کہ تم مغرب سے سورج نکال۔ یہ دلیل بن سکتی تھی؟ نہیں بن سکتی تھی؟ یہ بالکل دلیل بن سکتی تھی کہ میں نکال رہا ہوں۔ ابھی تو دعوے دار آیا ہے کہ تیرا خدا کوئی اور ہے، تو جاؤ اس خدا سے بولتے کہ مغرب سے سورج نکال دے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ میرے فرشتوں تیار رہنا، اگر میرا محبوب ابراہیم اس بات کا حکم دے دے کہ میرا پروردگار آج سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکالنا ہے، اور وہ میری بارگاہ میں عرض کر دے اے میرا رب آج سورج مغرب سے نکال دے، تو میرے فرشتوں تم تیار رہنا، آج میں دنیا کائنات کا نظام بدل کر رکھ دوں گا، میں سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال دوں گا، میں سورج کو مغرب سے نکال دوں گا۔ مگر اس کے عقل میں یہ بات نہ آئی، اس کے عقل میں یہ بات نہ آئی۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تو لاجواب ہو گیا۔ لاجواب ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ اب چونکہ بادشاہ کے مقابلے کے اندر کوئی ایرا گیرا ہوتا، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو چھوڑ دیا جاتا، بات اس کی خدائی پر آ گئی تھی، بات اس کی خدائی پر آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔